بہت بڑے عالم. ایک مرتبہ ان کے دل میں آیا کہ چلو میں تھانہ بھون جاتا ہوں اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے بیت کی ملاقات کرتے ہیں. بیت کے لیے نہیں آئے تھے, دعا کے لیے آتے ہیں. اللہ والوں کے پاس لوگ جاتے ہیں دعا کے لیے. تو عالم تھے, مدرسے میں چھٹی ہوئی دارالعلوم میں, تو چلو دعا کراتے ہیں, حضرت سے ملاقات ہو جائے گی, زیارت ہو جائے گی. تو حضرت نے فرمایا رات رک جاؤ. رات رکے تو پھر بات بڑھتی چلی گئی, پھر بیت بھی ہو گئے, پھر تربیت میں رہے, چلتا رہا سلسلہ. تو ایک مرتبہ کیا ہوا, کسی صاحب نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ کی دعوت کی. حاجی صاحب بھی گئے, حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بھی گئے, اور چند علماء ساتھ لے گئے, اور ساتھ ہی میاں رشید احمد کو بھی لے گئے کہ میاں رشید احمد تم بھی ساتھ چلو, حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. اب یہ لوگ دعوت کے لیے چلے گئے, کھانا رکھا گیا. اب کھانے میں دسترخوان لگا ہوا تھا, تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی رشید احمد گنگوہی کو فرمایا میاں رشید احمد آپ ذرا دسترخوان کے کونے پہ بیٹھے, ہمارے سامنے ساتھ نہ بیٹھے, سائڈ پہ بٹھا دیا. اب دسترخوان میں چیزیں لگ گئیں, تو اپنے سامنے تو مرغہ رکھا, چرغا رکھا, اس طرح کی چیزیں رکھی, اور ان کے سامنے ایک نا روٹی کے اوپر دال ڈال کے دے دی, یہ کھا لو. اب ہم میں سے کوئی ہوتا تو کہتا شیخ کو مساوات ہی نہیں ہے, نبی علیہ السلام نے تو کیسے قربانیاں دی دی, پیٹ پہ پتھر باندھے تھے, ادھر تو یہ ہو رہا ہے. خیر حضرت نے ان کو کہا, وہ سائڈ پہ کھا رہے ہیں. اب حضرت ان کو واچ بھی کر رہے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں. اب سب لوگ کھانا کھا رہے ہیں, بہت بڑے عالم ہیں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. اچانک ایک عجیب بات کر دی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے. حضرت نے فرمایا میاں رشید احمد یہ تو ہمارا تم پہ احسان ہے کہ میں دسترخوان کے کونے پہ بٹھا لیا, تمہاری جگہ تو جوتیوں میں تھی. اب ایک عالم کو بھرے مجمع میں لوگوں کے سامنے دسترخوان پہ ایسا جملہ بول دیا جائے, ہم میں سے کسی کو بولا جائے تو کیا بنے گا, غور کریں. بول دیا جائے تو کیا ہوتا ہے. اب انہوں نے جب سے سنا تو فوری طور پر مسکرا کے کہنے لگے حضرت بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا, یہ تو آپ کا احسان ہے کہ آپ نے دسترخوان کے کونے پہ مجھے روٹی پہ دال رکھ کے دے دی, میں تو جوتیوں کے بھی قابل نہیں ہوں. آپ تو کہہ رہے ہیں جوتیوں کے قابل ہو, نہیں میں تو اس کے بھی قابل نہیں ہوں. اس کے بعد جو ہے ان کو پھر خلافت بھی مل گئی. تو یہ نفس کو مارنے کے لیے محنتیں کرنی پڑتی ہیں, ذکر اذکار کرنے پڑتے. اب ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ غصہ اس کو آیا کرے, لیکن غصہ کرتا ہے. اچھا ایک اور کیفیت کو سمجھیں. ایک جنرل کیفیت ہے, ایک سائیکالوجسٹ ہیں, ان کی میں نے تفسیر میں ایک بات سنی تو بڑا مزہ آیا, بہت پیاری بات. مجھے نہیں کہنے لگے, مطلب کہ کلپ میں نے دیکھا, اس میں وہ کہنے لگے کہ کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے غصے کو یا اپنی کیفیت کو, کسی خاص حالت کو بنیاد بنا کے اپنے آپ کو بری کرنے کی کوشش کرتا ہے. کہتا جی میں اس وقت بڑا پریشان, جیسے خاوند ہے نا, بیوی کو کوئی بات چیت ہو رہی تھی, کوئی بڑا سخت جملہ بول دیا, اور تھوڑی دیر بعد اس کو جو احساس ہوا دیکھو بھائی وہ تو اس وقت غصہ تھا, بات نکل گئی تھی, ایسا تو نہیں ہوں میں, دل کا تو بڑا اچھا ہوں. یا کبھی بیوی یہ کہہ دے تیرے گھر میں نے دیکھی کہ خیر کبھی دیکھی نہیں, تیرے گھر میں مجھے ملا کیا, تم نے کبھی محبت ہی نہیں کی. اور 2 منٹ بعد اگر عقل ٹھکانے آتی ہے تو آ کے کہتی ہے کہ دیکھیں بھائی بات یہ ہے کہ آپ کو تو پتہ ہے نا میں دل سے تو آپ سے محبت کرتی ہوں. بس ایسی کیفیت کبھی ہو جاتی ہے, تو اس کیفیت میں نے کہا تھا, میں نے تھوڑی کہا تھا, مطلب اس کیفیت میں بات کہہ گئی, بات نکل گئی, یہ میری بات نہیں تھی. بیسیکلی گویا کہ اس کیفیت کو اپنے سے جدا قرار دے کر اپنے آپ کو نکال دیا, نہیں میں نے تو نہیں کہا, وہ تو اس کیفیت میں مل گیا تھا, ہم نے کسی پریشانی میں, ڈپریشن میں کہہ دیا, غصے میں کہہ دیا, گویا میں نے نہیں کہا. تو یہ بہانہ بناتے ہیں. تو قرآن مجید نے اس قسم کے سارے بہانوں کو تہ و بالا کر دیا, ختم کر کے مٹا کے رکھ دیا. کیا فرمایا, ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. جو سنتے ہو, جو دیکھتے ہو, جو بولتے ہو, دل کی فکر, یہ سب کچھ ان السمع والبصر والفؤاد, یہ دل کی یہ جذباتی کیفیات, یہ حالات, ان حالات میں بھی جو زبان سے نکل رہا ہے اس کے بارے میں بھی پوچھو گے.
یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ تو اس کیفیت میں نے کہہ دیا تھا. تو اس کے لیے محنت ہے، اور محنت کرنے سے کنٹرول ہو جاتا ہے، بندے کو بڑے درجے میں کنٹرول مل جاتا ہے. انسان ارادہ کرے کہ مجھے کرنا ہے تو ہو جاتا ہے.